اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ کمزور، فقیر اور گمنام مسلمانوں کی عظمت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پالنے میں صرف 3 لوگوں نے بات کی ہے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور جریج رحمۃ اللہ علیہ نے۔ جریج ایک عبادت گزار آدمی تھے۔ انہوں نے ایک کٹیا عبادت کے لیے جھوپڑی بنوائی۔ ایک دن وہ اس میں تھے کہ ان کی والدہ ان کے پاس آئیں جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ نے آواز دی کہ اے جریج، تو جریج نے دل میں کہا کہ اے میرے رب، میری ماں مجھے بلا رہی ہیں اور نماز میں مشغول ہوں، تو وہ نماز پر ہی متوجہ رہے۔ چنانچہ ان کی والدہ واپس چلی گئیں۔ دوسرے دن وہ پھر آئیں اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آواز دی اے جریج، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میری ماں مجھے بلا رہی ہیں اور میں نماز میں ہوں، تو وہ نماز پر ہی متوجہ رہے اور والدہ چلی گئیں۔ تیسرے دن پھر وہیں آئیں اور نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آ کر کہا جریج، انہوں نے دل میں کہا اے میرے رب، میری ماں مجھے بلا رہی ہیں اور میں نماز میں ہی ہوں، تو وہ نماز پر ہی متوجہ رہے۔ ان کی والدہ نے انہیں بد دعا دی کہ اے اللہ، اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ اگر وہ لپت ہونے کی بد دعا کرتی تو جریج لپت بھی ہو جاتے۔ تو بنو اسرائیل جریج اور ان کی عبادت کا چرچا کرنے لگے۔ ان میں ایک بدکار عورت بھی تھی جس کے حسن و جمال کی مثال دی جاتی تھی۔ اس نے بنو اسرائیل سے کہا اگر تم چاہو تو میں اسے آزمائش میں ڈال دوں۔ تو وہ عورت 16 سنگار کر کے ان کے سامنے آئی، لیکن انہوں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ چنانچہ وہ ایک چرواہے کے پاس آئی جس کا ان کی کٹیا میں آنا جانا تھا۔ اس عورت نے اپنے اوپر اس چرواہے کو قدرت دی اور اس نے اس سے بدکاری کی جس سے اس کو حمل ٹھہر گیا۔ جب اس نے بچہ جنا تو دعویٰ کر دیا کہ یہ جریج کا ہے۔ لوگ یہ سن کر جریج کے پاس آئے، انہیں کٹیا سے نیچے اتارا اور ان کی کٹیا کو گرا دیا اور انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، تم کیوں میرے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا تو نے اس فاحشہ کے ساتھ بدکاری کی ہے اور اس نے تیرا لڑکا بھی جنا ہے۔ انہوں نے پوچھا بچہ کہاں ہے؟ چنانچہ وہ بچہ اٹھا کر لائے۔ انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آئے اور اس کے پیٹ میں چوکا لگایا اور اس سے پوچھا اے لڑکے، تیرا باپ کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ فلاں چرواہا۔ تو سب لوگ جریج کی طرف متوجہ ہوئے، انہیں عقیدت سے بوسہ دیتے اور چھوتے، اور انہوں نے کہا ہم تیری کٹیا سونے کی بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اسے اسی طرح مٹی کا بنا دو جیسے پہلے تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب تیسرے بچے کا ذکر جس نے گہوارے میں گفتگو کی۔ ایک وقت ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ ایک آدمی گزرا تو تیز رفتار گھوڑے پر سوار اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تھا۔ بچے کی ماں نے کہا یا اللہ، میرے بچے کو بھی اس جیسا بنانا۔ بچے نے اپنا منہ ماں کے پستان سے ہٹا لیا اور اس آدمی کی طرف متوجہ ہوا اور اسے غور سے دیکھا اور کہا اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر دوبارہ پستان کی طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں مانو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کے دودھ پینے کی کیفیت اپنی شہادت کی انگلی منہ میں ڈال کر اور اسے چوس کر بیان فرما رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ایک لونڈی کے پاس سے گزرے جسے کچھ لوگ مار رہے تھے اور کہتے تھے تو نے بدکاری اور چوری کی ہے، اور وہ کہتی تھی مجھے میرا اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ بچے کی ماں نے پھر دعا کی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا نہ کرنا۔ یہ سن کر بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس لونڈی کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ، مجھے اس جیسا ہی کرنا۔ تو اس وقت دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے سے سوال جواب کرنے لگے۔ ماں نے کہا ایک اچھا آدمی گزرا اور میں نے دعا کی اے اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا بنانا، تو نے اس کو الٹ کہا کہ یا اللہ، مجھے ایسا نہ بنانا۔ اور لوگ اس لونڈی کے پاس سے گزرے جسے کچھ لوگ مار رہے تھے اور اسے کہہ رہے تھے کہ تو نے بدکاری کی اور چوری کی ہے، تو میں نے بد دعا کی کہ اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا، تو نے کہا اے اللہ، مجھے اس جیسا ہی کرنا۔ آخر یہ کیا بات ہے؟ بچے نے کہا
وہ حسین و جمیل گزرنے والا آدمی بڑا سرکش تھا، تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور یہ لونڈی جس کو لوگ کہہ رہے تھے کہ تو نے بدکاری کی ہے حالانکہ اس نے بدکاری نہیں کی تھی، اور کہتے تھے کہ تو نے چوری کی ہے حالانکہ اس نے چوری نہیں کی تھی، تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس جیسا پارسا ہی بنانا۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: اس حدیث میں 3 بچوں کے پالنے میں باتیں کرنے کا ذکر ہے۔ اس سے مراد بنی اسرائیل کے 3 بچے ہیں، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث سے ان کے علاوہ بھی اصحاب الاخدود کے قصے میں بچے کا بولنا ثابت ہے۔ اس سے کچھ مسائل نکالے گئے ہیں۔ پہلا، نفلی نماز کے مقابلے میں ماں باپ کی پکار کو ترجیح دی گئی ہے۔ دوسرا، نیک لوگوں کے لیے کرامت ثابت ہے۔ تیسرا، مومن پر بھی کبھی کبھی بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، ایسے موقعوں پر صبر اور استقامت ضروری ہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد فرماتے ہیں۔ چوتھا، گھمنڈیوں اور ان کی نقل سے بچا جائے، چاہے ان کا ظاہر کتنا بھی حسین و جمیل ہو، اور نیک لوگوں کے طور طریقے اپنائے جائیں کہ اسی میں ہی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔